بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مختلف قسم کی چیزیں سنایا کریں گے، میں نے بہت سے افسانے آپ کو سنائے ہیں۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنا ایک سفر نامہ سناؤں۔ امریکہ میں تو میں کئی دفعہ گئی ہوں، لیکن یہ میرا پہلا سفر نامہ ہے۔ جب میں سب سے پہلی دفعہ گئی تھی تو میں نے امریکہ، کینیڈا، یورپ بہت سے ملک دیکھے تھے۔ چونکہ اس میں اس زمانے کی چیزیں ہیں تو کسی کو اگر یہ کچھ پرانا لگے یا مختلف لگے تو وہ اس کو برداشت کرے، کیونکہ سفر ناموں میں بھی زمانہ ہوتا ہے، ہر زمانہ ہوتا ہے، اور کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو آپ کو وہاں نئی تبدیلیاں اور نئی ایجادات نظر آتی ہیں۔ تو یہ میں پہلی بار جب کینیڈا گئی تھی، وہاں میری بہن رہتی تھی، تو میں نیاگرا فال پہ گئی تھی، ہم لوگ وہاں گئے تھے، تو میں نے وہاں کے ماحول کے بارے میں، اس وقت کے زمانے کے بارے میں لکھا ہے، تو آپ سنیے، آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ نگری نیاری نیاگرا کی۔ اگر کوئی شخص کینیڈا آئے اور نیاگرا فال نہ دیکھنے جائے تو اسے بے وقوف ہی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کون بے وقوف کہلانا پسند کرتا ہے۔ ایک دن ہم نے اعلان کر دیا کہ نیاگرا فال دیکھے بغیر امریکہ ہرگز نہ جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں کو اچانک ہمارے واپس بھیجنے کی تدبیر سوجھ گئی۔ اگلے ویک اینڈ پر محترم دوستوں کی ٹولی کے ساتھ نیاگرا فال جانے کا معاملہ ٹھن گیا۔ نیاگرا شہر ٹورانٹو شہر سے تقریباً 90 میل دور ہے۔ نہایت خوبصورت راستہ ہے اور راستے میں نظر کو لبھانے والی بے شمار چیزیں ہیں۔ اس پورے راستے میں جگہ جگہ پکنک سپاٹ بنے ہوئے ہیں جہاں بیٹھ کر اطمینان سے کھایا پیا جا سکتا ہے۔ ایک چپ چاپ سا دریا دھیرے دھیرے وادیوں میں بہتا رہتا ہے۔ ہم اس دریا کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دریا پہاڑوں کے بیچوں بیچ لیٹا تھا، جس طرح سانپ نے انسانی آوازیں سن کر دم سادھ لیا ہو۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس دریا کے اس پار جو آہنی پہاڑوں کے سلسلے ہیں، اس کی دوسری طرف امریکہ ہے۔ امریکہ اور کینیڈا نیاگرا کی سرحد پر اجنبیوں کی طرح ملتے ہیں۔ سرحدیں جہاں جہاں ملتی ہیں وہاں وہاں اعتماد کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں، مگر نہ امریکہ اور کینیڈا کے باسیوں میں مماثلت بھی ہے اور مشاہبت بھی ہے۔ نیاگرا شہر میں داخل ہوتے ہی قدرت بے نقاب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قدرتی حسن کا خیال رکھتے ہوئے اس شہر کو اور بھی حسین بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے بے شمار گاؤں ہیں جنہیں جدید آسائشوں سے مزین کیا گیا ہے، بلکہ ان کی قدرتی خوبصورتی کو جوں کا توں رہنے دیا گیا ہے۔ اس گاؤں میں پھلوں اور سبزیوں کے بے شمار باغات ہیں۔ اس کا اندازہ یوں ہو جاتا ہے کہ ہر گھر کے باہر سڑکوں کے کنارے تازہ پھلوں اور تازہ سبزیوں کو خوبصورت ٹوکریوں میں سجا کے رکھ دیا جاتا ہے اور اوپر قیمت کی چٹیں لکھ دی جاتی ہیں۔ مسافر اور راہگیر آتے جاتے ہوئے یہ خوش رنگ پھل اور صحت مند سبزیاں خرید کر لے جاتے ہیں، بلکہ بعض گھروں کے باہر تو بورڈ آویزاں ہوتے ہیں کہ آپ اندر آئیں اور اپنی مرضی سے باغ میں سے پھل توڑ کے لے جائیں۔ گاؤں کے سارے گھر پھولوں اور درختوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ مکان جتنے باہر سے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اندر سے بھی اتنے ہی صاف ستھرے اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ مکینوں کی خوش ذوقی کا منہ بولتا ثبوت نظر آتے ہیں۔ بجلی کا گھنٹہ گھر۔ نیاگرا شہر میں دریا کے کنارے کنارے بجلی کا ایک گھنٹہ گھر ہے، جسے کینیڈا کے بڑے بڑے انجینئروں نے زمین کے سینے پر بنایا ہے۔ اس کے ارد گرد ایک مصنوعی جھیل بنا دی گئی ہے اور جھیل میں کنول کے اصلی پھول کھلتے ہیں۔ یہ کلاک خود کار ہے اور ہمیشہ زمین کے سینے پر پڑا یوں حرکت کرتا رہتا ہے جیسے طفل شیرخوار ماں کی چھاتی سے لپٹ کر کلیلیں کر رہا ہو۔ ہمہ وقت شائقین کا ایک ہجوم رہتا ہے۔ خصوصاً چھٹی کے روز یہ جگہ ایک بہت بڑی تفریح گاہ کا روپ دھار لیتی ہے۔ جگہ جگہ خوش رنگ پھولوں کے تختے ہیں، لوگ آتے ہیں، اس
کلاک کے اطراف بیٹھ کر تصویریں کھنچواتے ہیں، فوارے میں پانی پھینکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہاں پانی میں سکے پھینکنے کا بہت رواج ہے۔ جس طرح ہمارے لوگ مزاروں پر جا کر کبوتروں کو دانہ ضرور ڈالتے ہیں یا دانہ ڈالنے کو نیک شگون سمجھتے ہیں، اس طرح یہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں کسی پبلک تفریح گاہ میں فوارہ نصب تھا یا تالاب بنایا گیا تھا، لوگوں نے اس کے اندر بے تحاشا سکے پھینکے ہوئے تھے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ کوئی راتوں رات ان سکوں کو نکال کر نہیں لے جاتا۔ یہ سکے دنوں، مہینوں، سالوں، صدیوں دل کی ناآسودہ تمناؤں کی طرح تالاب کے جگر میں پڑے رہتے ہیں۔ سہاگ رت، سہاگ رات۔ یوں تو چھٹی کے روز کینیڈا اور امریکہ کے شہری جوک در جوک نیاگرا شہر کی جانب رخ کرتے ہیں، لیکن ہم نے ہر 4 قدم پر پھولوں اور ہاروں سے سجی ایک موٹر دیکھی تو اپنے میزبانوں سے استفسار کیا کہ دوستو، یہ دولہا دلہن کی طرح سجی موٹریں کدھر جا رہی ہیں اور کیا آج شادیوں کا دن منایا جا رہا ہے؟ تب ہمارے میزبانوں نے ہمیں بتایا یہاں بھی شادی کے موقع پر اچھے شگون لیے جاتے ہیں۔ عاشق و معشوق جب ایک دوسرے کو شادی کے بندھن میں باندھ لیتے ہیں تو سیدھے اس جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں سر راہ ایک خوبصورت مقام ہے۔ ہر شادی شدہ جوڑا اس جنت ارضی میں پہلا قدم رکھتا ہے، تصویریں اترواتا ہے، فضاؤں سے دعائیں لیتا ہے، پھر اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر نوبیاہتا جوڑے ہنی مون منانے کے لیے نیاگرا شہر میں جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے پھولوں کی اس نگری سے عشیر بات ضرور لیتے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے میزبانوں سے کہا، گو ہمیں ازدواجی شکنجے میں جکڑے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا ہے، پھر بھی ہمیں اس ہوش ربا وادی کی سیر ضرور کرائیے جہاں وصال کی رات چھائی رہتی ہے اور محبتوں کا میਂہ برستا رہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنی موٹر ایک پھولوں والی کار کے پیچھے لگا دی جس کے عین پیچھے لکھا تھا جسٹ میرڈ۔ ایک خوبصورت باغ نما عمارت کے باہر بے شمار پھولوں والی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہر موٹر پر پھولوں کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ بعض موٹروں پر تو پھولوں کی تر و تازہ پتیوں سے دولہا دلہن کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ پہلے ہم نے جی بھر کے موٹروں کا نظارہ کیا، پھر اندر کو قدم بڑھائے۔ اس عمارت کے گیٹ پر ایک بہت بڑا بورڈ آویزاں تھا جس پر جلی حروف میں لکھا تھا اسکول آف ہارٹیکلچر۔ ہم نے گھور کر اپنے میزبانوں کو دیکھا اور خفگی سے کہا، یہ تو مالیوں کی تربیت گاہ لگتی ہے۔ آپ نے تو اس جگہ کا نقشہ ایسے کھینچا جیسے ہم زمین پر بہشت دیکھنے جا رہے ہیں۔ اجی یہ جھگڑے کا وقت نہیں ہے، ادھر ذرا حور و غلمان کو تو دیکھیے۔ ہمارے ایک میزبان نے ہماری توجہ ادھر پھیر دی اور ہم بھی ساری خفگی بھول گئے۔ پھولوں کے ایک انتہائی خوبصورت جھنڈ میں تر و تازہ سی عروس نو نوشا میاں کا ہاتھ تھامے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد پھول بردار 9 عمر لڑکیوں کا گلدستہ کھڑا تھا اور ایک فوٹوگرافر ان کی تصویریں اتار رہا تھا۔ پھر تو ہم نے ایسے مناظر جا بجا دیکھے، واقعی اندر جا کر ہم آنکھ جھپکنا بھول گئے۔ وہاں دنیا بھر کے حسین پھولوں کے تختے تھے اور ہر گوشے میں دلہا دلہن کو کھڑے پایا۔ یہاں دستور ہے کہ گلابی کپڑوں میں ملبوس 9 عمر لڑکیاں پھولوں کے گلدستے اٹھا کر دلہا اور دلہن کے ساتھ چلتی ہیں۔ غرض عجیب روح افزا منظر تھا۔ ایسے لگتا تھا کینیڈا اور امریکہ کا سارا حسن یہاں اکٹھا ہو گیا ہے۔ دلہنوں سے حسین وہ 9 عمر لڑکیاں تھیں جو گلابی کپڑوں میں ملبوس پھول تھامے ہوئے ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ سارے باغ میں سہاگ رت چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا یہاں سدا جوانی کا موسم رہتا ہے۔ پھولوں سے وصل کی خوشبو آ رہی تھی، روشیں دعا دے رہی تھیں، فواروں سے پانی کی جگہ خوشبو نکل رہی تھی۔ یہاں صرف ایک موسم رہتا ہے، پیار کا موسم، محبت کا موسم، رفاقتوں کا موسم۔ اور ہمیں اپنے آپ سمجھ آ گئی کہ سہاگ رات منانے سے پہلے یہ دیوانے مستانے اس سہاگ رت سے دعا لینے کیوں آ جاتے ہیں۔ خواہشوں کا کنواں۔ لیجئے اسی عمارت کے اندر گھومتے پھرتے ہوئے ہمیں
ایک بند ڈھکن والا کنواں نظر آ گیا جس کے باہر لکھا تھا وشنگ ویل۔ یہاں تو وہ لوگ آتے ہیں جن کی پیشانیوں پر لکھا ہوتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر، لیکن شاید اس کے بعد بھی بہت کچھ مانگنے کی حاجت رہ جاتی ہے۔ دراصل انسان اس دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ہے، مانگنے سے کبھی نہیں تھکتا۔ ذرا اسے مانگنے کا موقع تو دیجیے۔ ممکن ہے دلہا دلہن جاتے جاتے یہاں سے چاند سے ملنے کی دعا مانگ کر جاتے ہوں۔ عورت کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ محبوب کو پا لینے کے بعد بھی اس کے اندر ہمیشہ ہی ایک خواہش ابلتی رہتی ہے اور زندگی بھر اسی ایک سوال کے گرد طواف کرتی ہے، یعنی پھر سے کہہ دے کہ تیری منزل شوق میرا دل ہے، میری صورت تو نہیں۔ ہمارے میزبانوں نے ہمیں گہری سوچ میں دیکھ کر کہا، سکہ ڈالیے اور کوئی دعا مانگیے۔ ہم نے کہا، ہمارے ہاں کنووں سے مانگنے کا رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگ سکہ ڈال کے پیر و فقیروں سے مانگتے ہیں۔ وہ بولے، یہ پانی کے فوارے، گندے تالاب اور اندھے کنویں ان کے پیر فقیر ہوتے ہیں، ذرا آپ انہیں بھی تو آزمائیں، ان میں کتنا پانی ہے، یہ کتنے پانی میں ہے۔ ہم نے بادل نخواستہ ایک سکہ کنویں میں پھینکا اور آنکھیں بند کر کے نہایت خشوع و خضوع سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ راز کی بات ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ آسمانی جھولا۔ یہ دریا ہمارے ساتھ ساتھ وادیوں اور پہاڑیوں سے گزرتا چلا آ رہا تھا، یہاں آ کر تند اور تیز ہو گیا تھا، یہاں اس کا پانی سرمئی سیاہ ہو گیا تھا اور اس سیاہ پانی کے دہانوں پر شور مچاتا ہوا سفید جھاگ پانی کے مزاج کا پتہ دے رہا تھا۔ راستہ بھر ہم نے اس پانی کے ساتھ لوگوں کو آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہیں شائقین نے کانٹا لگا کے بیٹھے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، کہیں فیری بوٹ اور کہیں موٹر لانچیں چل رہی تھیں، کسی کنارے پر لوگ ذاتی کشتیاں اور شکاریں لیے بیٹھے تھے اور کسی مقام پر پانی پر سکیٹنگ کر رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک مقام پر برقی تار گزاری گئی تھی۔ اس دریا کے ایک کنارے پر کینیڈا ہے اور دوسرے کنارے پر امریکہ ہے۔ سامنے امریکہ کی پہاڑیاں اور امریکہ کے مسافر نظر آ رہے تھے۔ شائقین ٹکٹ لے کر ایرو کار میں بیٹھ جاتے ہیں جو 15 منٹ میں انہیں امریکہ کی حدود میں بغیر پاسپورٹ کے اور ویزے کے اتار دیتی ہے، مگر مسافر ان حدود سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس پہاڑی پر ایک ریستوران ہے اور سیاحوں کے لیے ایک گفٹ شاپ بھی ہے، بس وہیں سے کھا پی کر مسافروں کو واپس آنا پڑتا ہے۔ لیکن ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے اوپر سے بجلی کے جھولے میں گزرنا دل گردے کا کام ہے۔ ہم تو ایسے موقعوں پر اکثر سوچتے رہتے ہیں، اگر میاں نے رہا بجلی بند ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور جو اچانک بند نہ ہو، ہمارے ہاں اسے بجلی نہیں کہتے۔ آبشار روح پرور۔ اس میں شک نہیں، نیاگرا کی مشہور و معروف آبشار کو دیکھ کر مردہ تن میں جان آ جاتی ہے اور بے اختیار دھیان خالق کائنات کی طرف چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا صنع ہے وہ، اور کتنی حسین کائنات تخلیق کی ہے اس نے۔ نیاگرا کی یہ آبشار خدا کی اتنی بڑی خدائی میں اس کے حسن و جمال کا ننھا سا ظہور ہے۔ جہاں آبشار گرتی ہے وہاں لوہے کا ایک مضبوط جنگلہ بنا دیا گیا ہے، مگر چھٹی کے روز اس جنگلے کے گرد اتنی خلقت ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر دیکھنا محال ہو جاتا ہے۔ دور دور حد نظر تک سبز پانی پھیلا ہوا ہے، جانے یہ پانی کہاں سے ابل رہا ہے، مگر زمین کی گود پر یوں پڑا ہے جیسے زمین کی گود سے دودھ کی نہریں پھوٹ رہی ہوں۔ سارے کا سارا پانی دور سے سبز مخملی نظر آتا ہے، شاید پانی کے اندر پتھروں پر سبز کائی جمی ہے، سبزہ اگا ہوا ہے یا زمرد کے ٹکڑے بچھائے گئے ہیں۔ دور سے بڑے سکون سے آتا ہوا پانی قریب آ کر اس قدر زور شور سے آبشار کی صورت گرنے لگتا ہے کہ ہزاروں نغمے اس کے اندر جاگ اٹھتے ہیں۔ گرتے وقت آبشار کی دھاریں رنگ بدلتی ہیں، کبھی سفید براق، کبھی سبز زمردی، کبھی نیلی آسمانی، کبھی نارنجی۔ اگر سورج نکلا ہوا ہو تو اس کی روشنی میں
مزید رنگ منعکس ہونے لگتے ہیں، اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ آپ ہی آپ اس آبشار کے اوپر ایک قوس قزح بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک کی بجائے کئی رنگ برنگی پینگیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ آبشار کی آغوش میں دھنک رنگوں کی یہ محراب قدرت کا انمول کرشمہ نظر آتی ہے۔ آبشار نیم بیضوی شکل میں گرتی ہے، جس طرح گھوڑے کا سم ہوتا ہے، اس لیے اس جگہ کو ہارس شو فال بھی کہتے ہیں۔ پانی شور مچاتا ہوا اتنی تندی سے نیچے گرتا ہے کہ اس کے چھینٹے ننھے منھے موتیوں کا می بن کر دور دور تک برستے ہیں، اور اکثر ریلنگ پر جھکے ہوئے لوگ شرابور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ یہاں برساتیاں پہن کر آتے ہیں۔ یہاں آبشار کی دھار گرتی ہے، اس گہرائی سے ہمیشہ سفید دودھیا بوندوں کا ایک گولا آسمان کی طرف اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے آسمان کے سارے بادل آ کر آبشار کی گود میں گھس گئے ہوں اور اب وہاں سے زبردستی نکالے جا رہے ہوں۔ ٹورانٹو کی طرف سے نظر اٹھا کر دیکھیں تو سامنے امریکہ کی سرزمین نظر آتی ہے۔ امریکہ کے حصے میں آبشار کا ایک چوتھائی حصہ آیا ہے، جو ساری آبشار کے مقابلے میں کم تر نظر آتا ہے۔ اصلی حسن تو قدرت نے فیاضی سے کینیڈا والوں کی گود میں انڈیل دیا ہے۔ آبشار کا دہانہ بہت بڑا ہے، اور سنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اب بھی امریکہ والے حصے کی زمین کافی بھربھری ہو چکی ہے، جس کے بارے میں گمان ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد یہ حصہ بھی آبشار کے دہانے میں شامل ہو جائے گا۔ دور دور تک پانی کی پھیلی ہوئی چادر میں ایک جزیرہ بنا ہوا ہے جو امریکہ کی طرف ہے۔ یہ صد جلوہ آبشار ہے۔ صبح طلوع آفتاب سے پہلے اس کا نظارہ ہی اور ہوتا ہے، جیسے یہ دودھ کی نہر بن گئی ہو۔ دوپہر کو اس پر مختلف موسموں کے رنگ آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ سورج جوں جوں بلندی پر جاتا ہے، یہ اس کی شعاؤں کے ساتھ رنگوں کا سفر کرتی ہے، اور شام کو جب سورج شفق رنگ ہو جاتا ہے، اس پر دھنک کے سارے رنگ فدا ہونے لگتے ہیں، لیکن رات کو اس کی سج دھج قابل دید ہوتی ہے۔ ایک مناسب فاصلے سے اس آبشار پر روشنیوں کے ذریعے مصنوعی رنگ پھینکے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری آبشار سرخ خون میں نہا جاتی ہے۔ پانی سرخ ہو جاتا ہے، لہریں غازہ لگا لیتی ہیں، بوندیاں گلابی ہو جاتی ہیں، سارا ماحول زعفرانی اور گلابی ہو جاتا ہے۔ یکایک گلاب پر سبزہ اتر آتا ہے، اور پانی سمیت ہر شے سبز ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کی آنکھیں سبزے کا غسل لے رہی ہوتی ہیں کہ پانی کروٹ لے کر نارنجی ہو جاتا ہے، ماحول سے شفق پھوٹنے لگتی ہے، اور پھر اگلے لمحے آبشار کاسنی لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ چاروں طرف کاسنی پھولوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ابھی لوگ کاسنی پھولوں سے دامن بھر رہے ہوتے ہیں کہ پوری آبشار زرد سونے کی ہو جاتی ہے۔ پانی پیلا، لہریں پیلی، ایسے میں پورے ماحول پر کسی طلسم کدے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ہاں، یہ طلسم کدہ ہی ہے۔ یہاں ایک انوکھی اور نرالی دنیا آباد ہے۔ دن رات سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ چھٹی کے روز ان میں سارے بے فکرے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ محاورہ صادق آتا ہے کہ یہاں کھوے سے کھوا چلتا ہے۔ اس نظارہ گاہ کو اور بہت سی تفریح گاہوں سے سجایا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا کشادہ بازار ہے۔ بازار کے ارد گرد لاتعداد فلک بوس ہوٹل اور ریستوران ہیں۔ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں۔ جا بجا اونچے اونچے ٹاور سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہر قدم پر ایک عجائب خانہ ہے۔ بچوں کے لیے تفریحی کھیل اور بجلی کے جھولے ہیں۔ ایک عجیب و غریب ٹرین چلتی ہے جو مسافروں کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر لاتی ہے۔ عجیب و غریب چیزیں چھاپنے والے بیٹھے ہیں۔ اپنے بارے میں کوئی سی ہیڈ لائن لگوا لیجئے۔ کمپیوٹر سے تصویریں بنائی جا رہی ہیں، اور ہاں، جس چیز نے ہمارے قدم پکڑ لیے وہ بھنی ہوئی مکئی کی خوشبو تھی۔ چلتے چلتے یوں لگا جیسے وطن عزیز کے کسی گاؤں میں جا پہنچے ہیں، کیونکہ فضاؤں میں مکئی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ غور کیا تو ساری گلی مکئی بھوننے والوں کی تھی۔
فرق صرف یہ تھا کہ یہ لوگ بجلی کی خودکار مشینوں کے ذریعے مکئی کے دانے بھون بھون کے لفافوں میں بند کر کے بیچ رہے تھے۔ ہم نے جب تک ایک لفافہ خرید نہ لیا آگے جانے کے قابل نہ ہوئے۔ آبشار کے جگر میں ایک موٹر لانچ بھی چلتی ہے جس میں دل گردے والے جا بیٹھتے ہیں اور آبشار کے اوپر ہمہ وقت ایک ہیلی کاپٹر چکر لگاتا رہتا ہے تاکہ کسی حادثے کی صورت میں فوراً مدد پہنچائی جا سکے۔ رات گئے اس نگری میں گھومتے پھرتے ہوئے یوں لگ رہا تھا ہم سچ مچ کسی الف لیلوی دیس میں آ گئے ہیں۔ جس کو دیکھو وہی مست اور مگن نظر آ رہا تھا۔ کوئی جگہ اللہ کی مخلوق سے خالی نہ تھی۔ اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے۔